الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر۔ سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں 12ویں رکوع کی آیات مبارکہ ہیں۔ واقعہ بیان فرمایا ہے رب جلیل نے کہ جب فرعون نے ملک بھر سے چیدہ جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بلایا اور مخلوق کو جمع کر کے کھلی جگہ پر مقابلہ شروع ہوا تو جادوگروں نے کہا، جادوگر اگر نبی مانتے تو مقابلے میں نہ آتے، لیکن ان کے دل میں ایک احترام تھا کہ اگر جادوگر بھی ہے تو بہت بڑا جادوگر ہے جس نے فرعون کو ہلا کے رکھ دیا اور اسے ہماری مدد کی ضرورت پڑی۔ آخر ہم اسی ملک میں تھے اور پہلے بھی یہیں تھے، تو ہمیں تو بادشاہ نے کبھی پوچھا نہیں تھا۔ اب اگر اسے ضرورت پڑی ہے تو اس کا مطلب ہے اگر جادوگر بھی ہے تو بہت بڑا جادوگر ہے، تو ہمارے فن کا آدمی ہے، اس کا احترام تو ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے عذرا احترام کہا، یا موسیٰ اما ان تلقی، موسیٰ آپ پہلے اپنا عصا ڈال کر سانپ بنائیں گے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یا ہمیں اجازت دیں گے کہ پہلے ہم اپنا کمال دکھائیں۔ قَالَ بَلْ أَلْقُوا، انہوں نے فرمایا نہیں، تم لوگ کرو جو تم سے ہو سکتا ہے۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو انہوں نے بڑی بڑی لاٹھیاں، بڑے بڑے رسے اور بڑی بڑی لکڑیاں شاتیر قسم کے جو میدان میں ڈالے،
تو ان کے جادو کا کمال یہ تھا کہ وہ میدان میں اژدہا بن کر بھاگنے دوڑنے لگے، حتیٰ کہ اس قدر بڑے عظیم الجثہ اور اتنے زیادہ اژدہا بن گئے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ کہ فطری طور پر موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان سے ایک طرح کا خوف محسوس ہوا کہ یہ تو انہوں نے میدان بھر دیا اژدہاؤں سے اور سانپوں سے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے فوراً کہا موسیٰ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، آپ مت ڈریں، اِنَّکَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، اس لیے کہ فتح آپ کی ہے، آپ کو فتح کی ضمانت دی گئی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، فتح آپ کی ہے، جو انہیں کرنا ہے کرنے دو۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، آپ اپنا عصا جو آپ کے ہاتھ میں آپ ڈال دیجئے۔ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا، انہوں نے جب وہ اپنی لاٹھی ڈالی تو اتنا بڑا اژدہا بنا کہ جو میدان بھر رہا تھا اژدہاؤں سے اور جس میں بڑے بڑے شاطیر اور بڑے بڑے رسے تھے، تو وہ ساروں کو نگلنے لگا اور اس نے پل بھر میں میدان صاف کر دیا اور سارے خالی۔ انما صنعوا کید الساحر، جو کچھ بنا ہوا تھا یہ محض جادوگروں کی چال تھی۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر جو بھی چاہے کر لے وہ فلاح نہیں پا سکتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ جادوگر تو جانتے تھے یہ بات کہ اگر کوئی جادوگر سے لاٹھی کو جادو سے سانپ بناتا ہے اور دوسرا جادوگر اس سے تکڑا ہے، اسے جادو کا توڑ آتا ہے، تو جادو ہٹا دے گا، لاٹھی تو باقی رہ جائے گی، سانپ ختم ہو جائے گا، لاٹھی بن جائے گی۔ ایک رسہ لکڑیاں شاطیر قسم کے جو میدان میں ڈالے تو ان کے جادو کا کمال یہ تھا کہ وہ میدان میں اژدہا بن کر بھاگنے دوڑنے لگے، حتیٰ کہ اس قدر بڑے عظیم الجثہ اور اتنے زیادہ اژدہا بن گئے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ کہ فطری طور پر موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان سے ایک طرح کا خوف محسوس ہوا کہ یہ تو انہوں نے میدان بھر دیا اژدہاؤں سے اور سانپوں سے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے فوراً کہا موسیٰ کوئی گھبرانے کی بات نہیں، آپ مت ڈریں، اِنَّکَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، اس لیے کہ فتح آپ کی ہے، آپ کو فتح کی ضمانت دی گئی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، فتح آپ کی ہے، جو انہیں کرنا ہے کرنے دو۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، آپ اپنا عصا جو آپ کے ہاتھ میں آپ ڈال دیجئے۔ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا، انہوں نے جب وہ اپنی لاٹھی ڈالی تو اتنا بڑا اژدہا بنا کہ جو میدان بھر رہا تھا اژدہاؤں سے اور جس میں بڑے بڑے شاطیر اور بڑے بڑے رسے تھے، تو وہ ساروں کو نگلنے لگا اور اس نے پل بھر میں میدان صاف کر دیا اور سارے خالی۔ انما صنعوا کید الساحر، جو کچھ بنا ہوا تھا یہ محض جادوگروں کی چال تھی۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر جو بھی چاہے کر لے وہ فلاح نہیں پا سکتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ عجیب بات یہ ہوئی
کہ جادوگر تو جانتے تھے یہ بات کہ اگر کوئی جادوگر سے لاٹھی کو جادو سے سانپ بناتا ہے اور دوسرا جادوگر اس سے تکڑا ہے، اسے جادو کا توڑ آتا ہے، تو جادو ہٹا دے گا، لاٹھی تو باقی رہ جائے گی، سانپ ختم ہو جائے گا، لاٹھی بن جائے گی۔ ایک رسہ تھا، ایک نے جادو کیا، وہ سانپ بن گیا، اب دوسرا جادوگر اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہے یا زیادہ جادو جانتا ہے، وہ جادو کرے گا تو وہ جادو اس کا ختم ہو جائے گا، تو رسہ تو واپس رہ جائے گا۔ یہاں یہ ہوا کہ ان کے ہاتھ کی لاٹھی تھی، انہوں نے پھینکی اور اس سے کئی گنا بڑے جو تھے ڈنڈے، لکڑیاں، شاطیر اور بڑے بڑے رسے، اور میدان بھرا ہوا تھا، تو اتنا بڑا اژدہا بنا کہ پل بھر میں سارے کو چٹ کر گیا۔ اور پھر جب انہوں نے ہاتھ میں لی تو لاٹھی کی لاٹھی تھی، اس کا بھی حجم نہیں بڑھا، وہ ہر چیز فنا ہو گئی، گئی کہاں؟ یہ جادوگر نہیں کر سکتا، یہ یقیناً اللہ کا نبی ہے جو یہ کہتا ہے، یہ سچ ہے۔ چونکہ جادوگر تو جانتے تھے کہ اگر جادوگر ہوتا تو ہمارے جادو کو باطل کر دیتا، اور ہماری چیزیں، وہ لکڑیاں، لاٹھیاں، رسے، وہ تو ہر چیز میدان میں رہ جاتی، یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ پھر انہوں نے اس اژدہا کو پکڑا تو پھر وہ ان کے ہاتھ کی لاٹھی ہے، تو اس کی بھی کوئی لمبائی چوڑائی میں فرق ہے، تو یہ ساری چیزیں گئی کہاں؟ لیکن یہ دلیل تو فرعون بھی دیکھ رہا تھا، فرعون کے سارے قبطی جو اس کے پیروکار تھے، خدا ماننے والے، وہ بھی دیکھ رہے، انہیں اس دلیل کی سمجھ کیوں نہیں آئی؟ سمجھنا تو انہیں بھی چاہیے تھا، آخر اتنی عقل، اتنا شعور تو ان میں بھی ضرور ہوگا۔ بات یہ تھی کہ نبی نہ جانتے ہوئے بھی جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، اجازت چاہی کہ مقابلے میں تو ہمیں فرعون لے آیا ہے، مقابلہ تو ہے، لیکن آپ بھی صاحب کمال ہیں، تو آپ پہلے اپنا کمال دکھانا چاہیں گے یا ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم اپنا کمال دکھائیں؟ اب یہ جو انہوں نے نبی نہ جانتے ہوئے بھی احترام کیا موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ کو یہ بات پسند آ گئی، انہیں یہ بات سمجھا دی کہ جادوگر نہیں، نبی ہے۔ اور یہی سب کچھ فرعون اور اس کے پیروکار دیکھ رہے تھے، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کا ادب نہیں ان کے پاس تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانا چاہتے تھے، رسوا کرنا چاہتے تھے، شکست دینا چاہتے تھے۔ وہی دلیل انہیں سمجھ نہیں آئی۔ ہماری ارد گرد زندگی میں آج بھی دیکھ لو، کتنی مخلوق بستی ہے، اور کتنے لوگوں کو احساس ہے عظمت الہی کا، کتنے لوگوں کو احساس ہے رسالت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کا، کتنے لوگوں کو احساس ہے قرآن کے کتاب اللہ ہونے کا۔ کیوں نہیں ہے؟ بنیادی طور پر عظمت الہی اور عظمت رسالت دلوں سے ناپید ہو چکی۔ پھر ایسے لوگوں پر دلائل بھی اثر نہیں کرتے، آپ واعظ کہتے رہیں، آپ باتیں کرتے رہیں، آپ دلیلیں کہتے رہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عہد میں ہمیں کوئی لمبی تقریر نہیں ملتی، کوئی دینی جلسہ ملتا ہی نہیں۔ پورے عہد صحابہ میں کسی جگہ جس طرح آج لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور علماء تقریر کرتے ہیں، ایسا جلسہ کوئی نہیں ملتا۔ کوئی بات ملتی ہے تو کسی واقعہ پر اجتماع ہوتا ہے اور اس میں چند خوبصورت سے جملے ہوتے ہیں جو واقعہ سے متعلق ہوتے ہیں، اور رہنمائی کر دی جاتی ہے کہ اب ایسا ہو۔ کوئی کتاب نہیں چھپتی، کوئی اخبار نہیں چھپتا، کوئی ٹیلی فون نہیں ہے، کوئی جدید ذرائع ٹیلی ویژن نہیں ہے، لیکن لوگوں کو دیکھو تو ان کی پہلی کوشش رضائے الہی کو پانے کی ہے۔ جو وقت گزرتا گیا، اب ہم اپنے دور کو دیکھیں تو اب تو الحمدللہ ایک عجیب بات یہ ہو گئی ہے کہ جو رسالے دینی نہیں ہیں وہ بھی ایک مضمون دینی ضرور دیتے ہیں، جو بالکل جو ناول چھاپتے ہیں، کہانیاں چھاپتے ہیں، ان میں بھی ایک جو ہے نا دینی موضوع وہ ضرور ہوتا ہے۔
اخبارات کا دین سے کوئی تعلق نہیں، لیکن دین پہ کوئی نہ کوئی کالم، کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی بات اخبار میں بھی ضرور ہوگی۔ ریڈیو والے بھی دین کو ٹائم دیتے ہیں، ٹی وی والے بھی دین کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، پھر بے شمار دینی رسالے، دینی جرائد، بے شمار دینی مدارس، بے شمار تقاریر علماء کی۔ اب جمعہ ہے، پورے ملک میں کوئی گن نہیں سکتا کہ کتنی جگہ جمعے کا بیان ہو رہا ہوگا۔ لاکھوں مساجد ایک ایک شہر میں ہیں اور ہر مسجد میں تقریر۔ ان ساری تقریروں، ان ساری تحریروں کا اثر کیا ہوتا ہے کہ آنے والا ہر دن گزرنے والے دن سے بدتر ہوتا ہے۔ کیوں اثر نہیں ہوتا؟ یہاں کسی نے واعظ نہیں کیا، کسی نے بات نہیں کی۔ ایک واقعہ ہوا، جادوگروں نے لکڑیاں اور ڈنڈے اور رسیاں میدان بھر دیا اور جادو پڑا، وہ سارے سانپ اور اژدہا بن کر بھاگنے دوڑنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی۔ اب سانپ کی عادت ہے، بڑا سانپ چھوٹے سانپ کو نگل لیتا، لیکن وہ کوئی اتنا بڑا اژدہا بنا کہ جو بھرا ہوا میدان تھا تلقف اس نے سارا ہی چٹ کر لیا، ختم کر دیا، کچھ بھی باقی نہ بچا۔ تلقف ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے بنایا تھا وہ نکل گیا اس کو۔ اور جب انہوں نے ہاتھ میں لیا تو لاٹھی کی لاٹھی تھی۔ اب جادوگروں کو سمجھ آ گئی کہ اگر یہ جادوگر ہوتا تو ہمارا جادو ختم کر دیتا، اور رسیاں اور وہ ڈنڈے اور وہ لکڑیاں وہ تو بچتی، یہاں تو کچھ بھی نہیں بچا، اور ہاتھ میں ان کے وہی لاٹھی ہے جب پھانکنے سے پہلے تھی، اب وہی ہے، ہر چیز فنا۔ یہ اللہ کر سکتا ہے، اللہ کا نبی کر سکتا ہے، یہ جادو نہیں، یہ معجزہ ہے۔ اسے عقل نہیں سمجھ سکتی کہ وہ چیزیں کیا ہوئیں اور کیسے ہوئیں۔ تو یہ اللہ کا نبی ہے، وہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم اسے پروردگار مانتے ہیں، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جس کی بات کر رہے ہیں اسی پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون کو بہت بڑی شکست ہوئی، بہت زیادہ سبکی بھی ہوئی اس کی کہ پورے ملک سے اس نے رعیت بھی اکٹھی کر رکھی تھی، ملک کے نامور اور چیدہ چیدہ جادوگر بھی تھے، اور ثابت کرنا چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جادو سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ اس میں اسے شکست ہوئی، بہت ناراض ہوا اور کہنے لگا قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، مجھ سے اجازت تو لیتے، مجھ سے بات تو کرتے، مجھے بتاتے تم نے کیا دلیل دیکھی ہے، میرے بتائے بغیر تم نے اسے نبی مان لیا اور ایمان لے آئے۔ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، اس نے کہا مجھے یوں نظر آتا ہے کہ یہ تمہارا سب جادوگروں کا استاد ہے، تم نے اسی سے جادو سیکھا ہے، اس لیے تم سب اس کے ساتھ مل گئے۔ اب دیکھ لو، واقعہ ایک ہی ہوا ہے، پارٹیاں دو ہیں۔ اس واقعے سے ایک جماعت نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، دوسری جماعت نے یہ سمجھا کہ یہ ان سے بڑا جادوگر ہے، ان کا استاد ہوگا، یہ سارے اس کے ساتھ مل گئے۔ وجہ کیا تھی؟ جنہیں سمجھ آ گئی یہ نبی ہے، ان کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی ذات کا احترام تھا۔ نبوت کا تو انہیں پتہ نہیں تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا احترام اتنا تھا کہ مقابلے کے لیے آئے تھے، پھر بھی انہوں نے اجازت چاہی کہ اگر آپ چاہیں تو پہل آپ کی ہے، اور اجازت دیں تو ہم اپنا کمال دکھائیں۔ اس ادب نے، اس احترام نے انہیں توفیق اللہ نے بخش دی یہ بات قبول کر کے کہ اسی دلیل سے وہ ایمان لے آئے، اور اسی دلیل کو الٹا سمجھا فرعون نے، اس لیے کہ فرعون کے دل میں احترام نہیں تھا اللہ کے نبی کا، وہ اللہ کے رسول کو نیچا دکھانا چاہتا۔ تو اس نے کہا بھی تم نے مان تو لیا، لیکن فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت کے کاٹوں گا، دایاں ہاتھ جس کا کاٹوں گا اس کا بایاں پاؤں کاٹ دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور یہ بڑی بڑی کھجوریں جو ہیں نا، ان کے تنوں پر میں تمہیں گلوں سے رسے ڈال کر لٹکا دوں گا، تمہیں میں پھانسی دوں گا کھجور کے تنوں کے ساتھ۔
وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ کس کا عذاب سخت ہے اور کس کے پاس طاقت و قدرت ہے۔ وہ کہنے لگے قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ، وہ کہنے لگے جتنی واضح دلیل ہم نے دیکھی ہے اس کے بعد تمہاری بات کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیں۔ یہ دلیل نہیں ہے جو تم دے رہے ہو کہ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، پاؤں کاٹ دوں گا، پھانسی لگا دوں گا، یہ دلیل نہیں ہے۔ ہم دلیل دیکھ کر ایمان لائے ہیں، اور یہ دلیل اس پروردگار کی طرف سے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے۔ فقض مان تک تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر گزر، فقض مان تقاض، جو کر سکتا ہے کر گزر۔ انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، تیرا حکم چلتا ہے اس مادی زندگی پر۔ تو ہمیں قتل کر دے گا، تکلیف دے کر قتل، کیا فرق پڑے گا؟ ہم اس مادی دنیا کے مفاد سے اوپر چلے گئے۔ انا آمنا بربنا، ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے، اور غرض ایمان لانے کی یہ نہیں ہے کہ ہمیں بخار نہیں ہوگا، یا فرعون ہمیں سزا نہیں دے گا، یا ہمارے ہاتھ پاؤں نہیں کٹیں گے، یا کوئی پھانسی نہیں۔ ہماری ایمان لانے کی غرض یہ ہے لیغفر لنا خطایانا، ہم سے جو آج تک گناہ ہوئے ہیں وہ معاف کر دے۔ اس زندگی نے تو ختم ہونا ہی ہے، اگر آج ہو گئی تو کیا فرق پڑا؟ ہم ایمان اس لیے لائے ہیں کہ آج تک جو غلطیاں ہم نے کی ہیں اللہ معاف کر دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السیر، اور جو تو ہمیں جبراً پکڑ کر اللہ کے نبی کے مقابلے میں لیا، یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے ہم نے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے، یہ تم نے کروایا ہم سے۔ تو شہنشاہ تھا، تیری طاقت تھی، تو ہمیں پکڑ کر لے آیا، لیکن اب چونکہ اللہ نے ہمیں ایک دلیل سمجھا دی ہے، یہ اللہ کا برحق نبی ہے، ہم اس کی مخالفت کیوں کریں؟ تو ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ دے، ہمیں سولی دے دے۔ واللہ خیر وابقا، ہمیشہ بھی اللہ ہی رہے گا اور ساری بھلائی بھی اس کے ساتھ ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ جب تک انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی تب تک تو وہ مسلمان نہیں تھے، اور جب ایمان لائے تو فرعون نے انہیں بات کرنے کا موقع نہ دیا۔ تو یہ دینی مسائل انہیں کس نے سکھا دیے اور کب سکھا دیے؟ وہ کہنے لگے انہو من یات ربہ مجرما فإن لہ نار جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا۔ وہ کہنے لگے فرعون ایک بات سن لو، جو اللہ کے حضور مجرم کی حیثیت سے جائے گا، اللہ کی عظمت کا منکر ہوگا، اللہ کے نبی کا منکر ہوگا، گناہ آلود زندگی لے کر جائے گا، اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، نہ اس میں مر سکے گا نہ زندہ رہ سکے گا۔ وَمَن یَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو نور ایمان لے کر جائے گا، اچھا ہے تو بھی ایمان لیا ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹنے کی بجائے، اس لیے کہ جو ایمان کے ساتھ جائے گا اور اچھے اعمال لقد عمل الصالحات، اور اچھے اعمال لے کر جائے گا، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے وہاں بڑے اعلیٰ درجات ہیں، جنت عدن ہے، اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ ان لوگوں کا اجر ہے جن کا کردار صالح ہوتا ہے، پاکیزہ، من تزکا، جن کا کردار پاکیزہ ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کا اجر ہے۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ اگلا سارا مسئلہ انہیں کس نے سکھا دیا؟ آخرت پر ایمان، گناہ کی سزا کیا ہوگی، جہنم میں خلود ہوگا، جنت میں نعمتیں کیا ہوں گی، جنت کردار پر ملے گی، کردار پاکیزہ ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں اللہ کے نبی سے تو انہیں بات کرنے کی فرصت نہیں ملی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کے دل کا رشتہ نبی کے دل کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے۔ اب اگر واقعی اس میں ایک قوت ہے
تو وہ رشتہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ جو علوم نبی علیہ السلام کے قلب میں ہوتے ہیں وہ اس مومن کے قلب پہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ان جادوگروں نے کسی مولوی صاحب سے نہیں پڑھا، خود نبی سے نہیں پڑھا، موسیٰ علیہ السلام سے نہیں پڑھا، صرف ایمان لائے، لیکن اتنا یقین اور اتنی قوت اور اتنے خلوص سے ایمان لائے کہ وہ جو بات نبی کے دل میں تھی، اب وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات فرعون کہہ رہا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے تمہیں سولی پہ لٹکو، کہتے ہیں چھوڑو یہ فضول بات ہے جو تم کر رہے ہو، اگر تم ہمیں قتل بھی کر دو گے تو کیا فرق پڑے گا، کل تم بھی مر جاؤ گے، باقی تو اللہ کا نام رہے گا۔ ہم ایمان اس لیے نہیں لائے کہ ہمیں موت نہ آئے یا ہمارے ہاتھ نہ کٹیں یا ہمیں کچھ ہو نہیں، ہم ایمان لائے ہیں کہ ہم جو گناہ آلود زندگی بسر کر چکے ہیں اللہ وہ معاف کر دے، موت آتی ہے تو آئے، اور جو ظلم تو نے ہم سے کرایا ہے کہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں تو ہمیں زبردست ما اکرہتنا من السحر، تو نے جو زبردستی ہم سے یہ جادو کا مقابلہ کروایا اللہ یہ معاف کر دے، ہم ایمان اس لیے لائے۔ اور پھر اسے بتاتے ہیں کہ اچھی بات یہ ہے کہ اللہ کے حضور تو سب کو جانا ہے، تجھے بھی جانا ہے، جو مجرمانہ زندگی اور کافر حالت میں جائے گا اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہنا پڑے گا، نہ وہ مر سکے گا نہ وہاں جی سکے گا۔ اب یہ باتیں انہیں کس مولوی نے بتائی؟ پھر کہتے ہیں یہی نہیں، جو ایمان کی حالت میں اور اچھے اعمال لے کر جائے گا اس کے لیے وہاں بڑے درجات ہیں، اللہ اسے جنت میں جگہ دے گا، اس پر اپنا کرم فرمائے گا، اس کی بہت عزت ہوگی، تو بجائے ہمارے پیچھے پڑنے کی اپنی فکر کیوں نہیں کرتا؟ بات جو میں کر رہا تھا سوچنے کی بات یہی ہے کہ یہی ساری باتیں بار بار ہمارے سامنے دہرائی جاتی ہیں، آپ جتنی بحث کر لیں دینی موضوع پہ انجام کار تو یہی دو جملے آتے ہیں نا، ما حاصل تو سب کا یہی ہے۔ یہ باتیں ہماری سمجھ میں اس طرح کیوں نہیں آتی جس طرح جادوگروں کی سمجھ میں آ گئی؟ ہمیں یہ گناہ سے کیوں نہیں روکتی؟ ہمیں نیکی پر آمادہ کیوں نہیں کرتے؟ جب اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے تو ہمارے ہاتھ کام سے رک کیوں نہیں جاتے؟ ہم کیوں نہیں اللہ کے حضور حاضر ہوتے؟ رمضان المبارک کی اپنی برکت تھی، مساجد بھری ہوتی تھی، رمضان شریف کے بعد وہی روٹین کے بندے رہ گئے جو پہلے ہوتے تھے۔ تو کیا یہ صرف رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے تھا یا ساری زندگی اللہ کے حضور گزارنے کے لیے؟ آج ہمارے پاس وقتی، لمحاتی اور عارضی زندگی ہے۔ آج ہمارے بس میں ہے کہ اسے ہم اللہ کے حضور گزاریں، بازار میں ہوں تو اللہ ہمارے روبرو ہو، جو کام ہم کریں اس میں بددیانتی نہ کریں، جو بات کریں اس میں زیادتی نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں، اس لیے کہ ہمیں پھر پلٹ کر اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے، ہم یہ چند روزہ زندگی اپنی مرضی سے بسر کرتے ہیں، تو پھر اب دائمی زندگی وہ اپنی مرضی سے بسر کرنے پہ مجبور کر دے گا کہ وہاں تمہاری مرضی تمہیں اختیار دیا تھا، یہاں میری مرضی، اب جہاں میں رکھتا ہوں وہاں رہو۔ تو بنیادی بات یہ ہے دین کی کہ بندے کا دل بدل جائے، سوچ بدل جائے، فکر بدل جائے، اور اولیت آخرت کو مل جائے، قرب رسالت کو مل جائے، عظمت رسالت کو مل جائے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گاڑی میں سفر کر رہے تھے ریل میں، تو فرسٹ کلاس کا ڈبہ ہوگا، اس میں ایک انگریز بھی تھا، تو پوری سیٹ ہوتی تھی،
برس ہوتے تھے تو اس کے پاس کتا تھا. وہ کتا مولانا کے قریب گیا تو انہوں نے سے کہا بھائی تم اپنے کتے کو زنجیر کر لو اور اپنے برس کے ساتھ رکھو اسے. تو وہ کہنے لگا مولانا آپ مسلمان ویسے تو بڑی خلق خدا پر ہمدردی اور رحمت کے اور پیار کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ آپ اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے اس کا جواب جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نجس قرار دیا ہے. تمہاری سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، میں کوئی اسے ایذا نہیں دے رہا، لیکن میں اسے اپنے ساتھ مس نہیں کرنے دیتا، میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. تو یہ نجس اپنے برتنوں سے کھانے سے اسے مس نہیں، چونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نجس قرار دیا. یہ میرا جواب ہے، لیکن تیری سمجھ میں یہ نہیں آئے گا. تیرے لیے دوسرا جواب بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اپنی قوم کا دشمن ہو اسے ہم مسلمان اچھا نہیں سمجھتے، اور تم انگریز جو اسی کو پیار کرتے جو اپنی قوم کا دشمن. یہ کتا کتے سے بیر رکھتے ہیں نا، اس لیے تم اسے گود لیے پھرتے ہو. ہم ایسے بدماشوں کو اچھا نہیں سمجھتے. لیکن وہ کہنے لگے اصل جواب یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نجس کہا. مسلمان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ کام کیوں کرتے ہو، اس لیے کہ یہ کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور یہ کیوں نہیں کرتے، اس لیے کہ اس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. جب تک زندگی اس ڈھب پہ نہ آ جائے مسلمانی کا مزہ نہیں آتا. اللہ کریم ہے، ساری مخلوق کو بخش دے، وہ قادر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تسبیح جس کی قبول ہو گئی وہ بخشا جائے گا. اب ایک تسبیح میں اللہ اکبر بھی ہے، سبحان اللہ بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے، یعنی یہ چھوٹے سے چھوٹا جملہ بھی مکمل تسبیح ہے. اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی تسبیح ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ کی تسبیح ہے. اور صحیح حدیث میں موجود ہے کہ یہ ایک جملہ اگر منظور ہو گیا نجات کے لیے کافی. اس کی رحمت بہت وسیع ہے. اور جو برائے نام مسلمان ہے وہ ان کو بھی بخش دے، وہ قادر ہے. اس نے تو ایک بات فیصلہ کر دیا قیامت سے پہلے اپنی کتاب میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توفیل یہاں بتا دیا کہ کفر پر جو مرے گا میں اس کو نہیں بخشوں. یہ اس کا فیصلہ ہے. تو اللہ کفر سے بچائے، ایمان کا ادنا درجہ بھی ہو تو نجات کا مستحق تو ہے، وہ معمولی سی بات پہ بخش دے. بات بخشنے کی نہیں ہے، بات اس دعوے کی ہے. تم جو کہتے تھے میں مسلمان ہوں، تو کتنا احترام تھا تمہارے دل میں محمد الرسول اللہ کا. جب ہم کہتے ہیں کسی سے کہ ہماری اس سے دوستی ہے، تو پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کی خاطر ہم کوئی نقصان اٹھاتے ہیں کہ دوستی کتنی ہے. اور یہاں نقصان اٹھانا پڑتا ہے اپنی خواہشات کا، اپنی آرزو. ہم چاہتے ہیں یہ کریں، پتہ چلتا ہے یہ حضور نے منع فرما دی، پھر ہم وہی کرتے ہیں. خیر یار دیکھا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو خواہش نفس ہے اس کو ہم نے ارشاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت دی. تو یہ بجائے خود اتنا جرم بن جاتا ہے کہ یہ ایک خواہ چھوٹی سی بھی ہو، یہ ایک جرم بندے کو ہمیشہ کے لیے محروم کرنے کے لیے کافی ہے. ایک بندے نے، حکمران تھا مسلمان، بیوی سے کوئی بات ہو گئی، بیوی سے تلخ کلامی ہوئی. اس نے کہا تو جہنمی ہے. عورتیں بھی جب زبان کھولتی ہیں تو
زیادہ پرواہ نہیں کرتی کہ منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ اسے وہ بات اچھی نہ لگی، اس نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق۔ اب ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ملکہ نے بادشاہ سے کہا تو جہنمی ہے، بادشاہ نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق، تو طلاق مشروط ہو گئی۔ اب یہ فیصلہ کون کرے کہ جہنمی ہے یا جنتی ہے؟ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جب طلاق کا بوجھ پڑتا ہے تو پھر عورتیں ہی پریشان ہو جاتی ہیں، پھر تو وہ بھی تلاش کرتی پھرتی ہیں، یہ نہیں کہا تھا وہ کہا تھا، اور جو میاں دیتا ہے وہ بھی بیان بدلتا پھرتا ہے، میں نے یہ نہیں کہا تھا وہ کہا۔ میرے پاس بھی یہاں کتنے، میں نے غصے میں دی تھی، میں نے کہا پیار میں تو کوئی بھی نہیں دیتا، جو بھی دیتا ہے غصے میں، یہی کام ہی غصے کا ہے، پیار میں یا خوش ہو کر تو کوئی بھی نہیں دیتا، انعام کے طور پر تو طلاق کوئی نہیں دیتا، غصے میں ہی دیتے ہیں سارے۔ تو مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، آپ فیصلہ کیجئے بادشاہ جنتی ہے یا دوسری۔ انہوں نے فرمایا بادشاہ مجھے اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتا جہاں تو نے آخرت کے ڈر سے، اللہ کے روبرو پیش ہونے کے ڈر سے کوئی گناہ نہ کیا۔ انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ میں وہ گناہ کر سکتا تھا لیکن مجھے ایک بات نے روک دیا کہ کل قیامت کو اللہ کے روبرو میں کیا منہ لے کے جاؤں۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن کی روح سے تو دوزخی نہیں ہے، تو جنتی ہے، بلکہ تیرے لیے دو جنتیں ہیں کہ قرآن میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو عملی زندگی میں گناہ کرنے سے اس لیے ڈر گیا کہ مجھے کل اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے تو میں کیا منہ دکھاؤں گا، اس کے لیے ایک نہیں دو جنت ہے۔ اور فقہ میں مشہور ہے یہ مسئلہ کہ امام صاحب نے کہا کہ تو جنتی ہے، اور یہ طلاق نہیں ہوئی۔ یعنی اصل زندگی یہ ہے کہ جب ہم میدان عمل میں جاتے ہیں، نماز میں مسجد میں تو جو آتا ہے وضو بھی کرتا ہے، قبلہ رو بھی ہوتا ہے، تکبیر بھی پڑھتا ہے، تسبیح تحمید بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، سب ایک ہی طرح سے۔ اب کس کے دل میں کتنا خلوص ہے اندر کی بات تو اللہ جانے۔ لیکن وہی بندہ جب باہر میدان عمل میں جاتا ہے تو کام کیا کرتا ہے، مدار تو اس پہ ہے کہ یہ نماز روزہ بھی محض دکھاوا ہے یا ٹوٹل کا ہے، وہ چونکہ مسلمان ہیں باپ دادا سے گلے پڑ گیا تو نبھائے رکھو، یا اس کے دل نے مانا ہے اور واقعی اللہ کے حضور آخرت کو کھڑا ہونا ہی ہے، لیکن اب جب ہم نماز میں کھڑے ہوں گے تو اللہ کے حضور نہیں کھڑے، تو کون سا منہ لے کے کھڑے ہوں گے کہ باہر ہم نے کیا کیا اور اب اللہ کے حضور کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو یہ یقین نصیب ہوتا ہے احترام نبوت سے، عظمت رسالت سے۔ ایک اور واقعہ لکھا مولانا نے اپنے ملفوظات میں کہ مجھے ایک ہندو کے گھر والے بلانے آئے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے، ہمارا بابا مر رہا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی تمہارا بابا مر رہا ہے تو میں کیا کروں، تم ہندو ہو، میں اس کا کیا کروں گا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں آپ میری بات سنیں۔ تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں ہندو نے مجھے کہا کہ آپ مولانا، میں نے بڑا انتظار، بڑی دیر سے آیا، شکر ہے میرا ساتھ اتنی دیر ساتھ دے گیا، اب مجھے کلمہ پڑھائیں، مجھے مسلمان کریں، میں سکون سے مر سکوں۔ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ اس ہندو کو یکا یک موت کے وقت اسلام کی کیا سوجھی بھائی، یقیناً کوئی عمل ہوگا جو اللہ کو پسند ہے۔ تو میں نے اسے پہلے تو کلمہ پڑھایا کہ اس کا دامی نہ نکل جائے، پھر اس سے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل جو تم کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں توفیق دے دی کہ مسلمان ہو کر ایمان پر مرو۔ کہنے لگا زندگی میں اور تو نیکی بھلائی تو میرے پاس، مجھے نیکی برائی کا پتہ ہی نہیں، میں تو ہندو ہوں، ہم اپنے عقیدے سے کرتے ہیں۔ ایک کام میں نے زندگی بھر جب سے ہوش سنبھالا ہے کیا ہے کہ جب مسلمانوں کے روزے آتے تھے
تو پورا مہینہ میں باہر یا کسی کے سامنے کھاتا پیتا نہیں تھا کہ یہ رمضان کی بے ادبی ہے، ان کی عبادت ہے مسلمانوں کی صحیح، لیکن ایک مذہبی فریضہ ہے۔ تو جب سارا شہر کچھ نہیں کھا پی رہا تو میں روزہ تو نہیں رکھتا، لیکن میں پردے میں اندر بیٹھ کر کھا لوں تو میرا کیا بگڑتا ہے؟ تو میں رمضان کی بے حرمتی کرنے سے بچتا تھا، مجھے ڈر ہوتا تھا کہ بے حرمتی نہ کی جائے، چلو روزہ نہیں تو نہ صحیح۔ اب وہ کہنے لگا 2-3 دن سے آپ مجھے مل نہیں رہے، لیکن مجھے غیبی آواز آ رہی ہے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو۔ مجھے پتہ نہیں کلمہ کیا ہے کیا نہیں، کوئی پڑھانے والا نہیں۔ تو میں نے بچوں سے کہا کہ مولانا کو لے آؤ مجھے کلمہ پڑھائیں۔ اب آپ نے کلمہ پڑھا دیا، میں سکون سے دنیا سے چلا جاؤں۔ وہ فرماتے تھے کہ احترام رمضان نے اسے نجات کا سبب بھی بن گیا، توفیق ایمان بھی عطا کر دی۔ تو احترام نبوت تو بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ اور ایک عجیب بات ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے کچھ نہیں، اگر یہ احترام دل میں آ جائے تو علم بھی آ جاتا ہے، یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا۔ بندہ فاضل نہ بنے لیکن اسے یہ شعور آ جاتا ہے کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا۔ اللہ کریم ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر موت دے، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے پناہ عطا فرمائے، موت کی سختی اور قبر کے عذابوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔